صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ایاک نعبد و ایاک نستعین. تھینک یو میڈم اسپیکر صاحبہ. میں آج دو تین چیزوں کے اوپر بات کروں گا جو کہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. 4 تاریخ کو خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے اندر جو ہوا اس کے اوپر اس ہاؤس کے اندر بڑی مفصل گفتگو ہوئی. اس کے بعد ہمارے پولیٹیکل ورکرز تقریباً 1500 سے ابو پولیٹیکل ورکرز ان کو گرفتار کیا گیا. اس کے اوپر بھی اس ہاؤس میں گفتگو ہوئی. اور ہاؤس کے پی ہاؤس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی اور کل اس کمیٹی کے کنوینئر یا چیئرمین جو ہے انہوں نے اپنی رپورٹ بھی پیش کی. میڈم اسپیکر صاحبہ، ہمارے اس ہاؤس کے 2 ممبران ہیں جو کہ جس میں ایک ہمارے کیبنٹ کے ممبر ہیں ملک لیاقت صاحب اور ایک انور زیب خان. یہاں سے اسپیکر صاحب کی طرف سے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے. آج تقریباً اس کو 10 دن ہو گئے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، لیکن ابھی تک ان کو اس ہاؤس کے اندر نہیں لایا گیا. پہلے تو یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ ممبر جو کہ اپنا آئینی قانونی رائٹ استعمال کرتا ہے، پرامن احتجاج کرتا ہے، کس کو حق ہے کہ اس کو گرفتار کرے؟ رولز کے اندر آپ اسپیکر صاحب کے علم میں لائے بغیر کسی ممبر کو گرفتار نہیں کر سکتے. ایک تو انہوں نے اس کو بائی پاس کیا. اوپر سے میں اپنے اپوزیشن کے بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سارے ہاؤس نے اس کے اندر مطالبہ کیا کہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائے، لیکن ابھی تک نہ ہی ملک لیاقت اور نہ ہی انور زیب خان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے. بلکہ ہاؤس کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر مزید ایف آئی آروں کے اندر ان کا نام ڈال دیا گیا. ابھی تک کہ جب میں اسمبلی کے اندر بات کر رہا ہوں وہ لاک اپ میں ہیں، اور مزید میرے علم میں ہے کہ ان کو دوسرے ایف آئی آر کے اندر نام ڈالا جا رہا ہے، اور شاید جب اس کی کسٹڈی ختم ہو تو تیسرے ایف آئی آر کے اندر اس کا نام ڈالا جائے. ہم آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں. یہ کیسا رول آف لا ہے کہ صرف یہاں پہ جو ہے ہم اس کو پریکٹس کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن جب بات خیبر پختونخوا کے حدود سے باہر ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ہمارے نہ ایم پی اے کے اوپر ہے کے لیے ہے، نہ ہمارے ایم این اے کے لیے ہے، نہ منسٹر کے لیے ہے. میڈم میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر وہ پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے، یہاں پہ نہیں لاتے، تو آپ جو ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیں. جیسے کہ کل ہمارے جو کمیٹی کے چیئرمین صاحب نے کہا کہ ان کے اوپر ایف آئی آر رجسٹر کی جائے اور اسپیکر صاحب نے رولنگ دی، اسی طرح ان کے خلاف کرمنل پروسیجر کی جائے. دوسرا، ہمارے ہی خیبر پختونخوا کی پولیس اور ایس کیو کے اہلکار جو کہ اپنے سرکاری ڈیوٹی کے اوپر تھے، جو منسٹرز اور ایم پی اے صاحبان کے ساتھ سرکاری ڈیوٹی کے اوپر تھے، ان کو غیر قانونی طریقے سے نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ ان کی تضحیک کی گئی. اور یہ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمارے جو پولیس ہیں، جو ہمارے ریسکیو کے اہلکار ہیں، ان کو عدالت میں اسی وردی کے اندر پیش کیا جاتا ہے. آیا وہ دہشت گرد تھے؟ آیا انہوں نے کوئی دہشت گردی کی ہے؟ یا آپ کے قانون اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر یہ نہیں لکھا کہ وہ اپنے ڈیوٹی دے سکتے ہیں جن کے ساتھ ان کو ڈیوٹی تفویض کی گئی ہے؟ اگر یہی رویہ یہی روش رکھی گئی، ہم آئین کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ہمیں ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے تربیت دی ہے کہ ہم آئین کو فالو کریں گے، ہم قانون کو فالو کریں گے. لیکن اگر یہی رویہ رہا کہ آپ چیف منسٹر کی بے عزتی کرے، آپ کے پی ہاؤس کو توڑے، آپ اسپیکر صاحب کی کرے، آپ جو ہے ممبران اسمبلی کو کہ پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرے، آپ ریسکیو اہلکار اور پولیس اہلکاروں کی جو ہے تضحیک کرے، تو پھر ہم بھی اسی روش کو پھر اپناتے ہیں. ہم نہیں چاہتے. ہم بڑے واشگاف الفاظ کے اندر یہ کہنا چاہتے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں اور
ہمارے ممبران کی پروڈکشن آرڈر فوراً سے پہلے جو آرڈر جاری ہوا ہے اس کے اوپر عمل کرے، اور جو ہمارے ریسکیو اور جو ہمارے سرکاری ملازمین پولیس وغیرہ ہیں ان کو فی الفور جو ہیں چھوڑا جائے اور ان کے ساتھ جو ہیں انسانی سلوک روا رکھا جائے۔ میڈم، اس کے علاوہ ایک دو ایشوز ہیں جو اس وقت بڑے برننگ ایشوز ہیں، اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ اس ملک کے اندر جہاں پہ میرے سے پہلے عبدالسلام بھائی نے تعلیم کے اوپر بات کی کہ ہر بندے کا حق ہے، اور والدین اپنے بچوں کو اسکول اور کالجز اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ اس ملک اور قوم کا سرمایہ بنیں گے، اس ملک کی ترقی میں اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں گے اور اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ اور پھر ہمارا زیادہ تر توجہ پاکستان جیسے ملک میں اس چیز کے اوپر ہے کہ ہم تعلیم نسواں کے اوپر بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو زیادہ تعلیم کی روشنی سے روشناس کرے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پنجاب کے اندر ایک بہت ہی دردناک اور خوفناک واقعہ ہوا ہے۔ ایک بچی کے ساتھ ایک کالج کے اندر ایک نازیبا عمل کیا گیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے اوپر حکومت اور ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اس کے اوپر ان کو بلایا جاتا، ان کے گریوینسز کو ایڈریس کیا جاتا اور ان کو سنا جاتا، اور جو بھی کلپریٹ اس کے اندر ملوث تھے ان کو جو ہے قراروا کی سزا دی جاتی۔ لیکن نہیں، جو لوگ احتجاج انہوں نے کیا ان کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، ان کے اوپر شیلیں برسائی گئی، ان کو مارا گیا اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس صوبے کی وزیر اعلیٰ بذات خود ایک خاتون ہے، وہ ہماری بچیوں کی عزت کے بچاؤ کے لیے باقی صوبوں سے زیادہ زور لگائیں گی، لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہوا۔ میں اس ہاؤس کے توسط سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں، اپیل بھی کرتا ہوں کہ ہمارے اس بچیوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور جن لوگوں نے ان طلبہ کے اوپر ڈنڈے برسائے ہیں، جن اہلکاروں نے یا جنہوں نے آرڈر دیا ہے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ جناب میڈم اسپیکر صاحبہ، آج کل آئینی ترامیم کا بڑا شور ہے اور ملک کے طول و عرض میں آئینی ترامیم کے اوپر بڑی بات کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جہاں پہ ضرورت پڑے اور وہاں پہ آئین کے اندر ترامیم کی جائے، کیونکہ وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگی لینی پڑتی ہے، کرنی پڑتی ہے۔ لیکن میں اگین انتہائی شرم کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو آئینی ترامیم اپنے ضمیر کے اوپر ہونی چاہیے، اس آئینی ترامیم کے لیے پہلے تو 63A کا رستہ ہموار کیا گیا تاکہ لوگ ضمیریں بیچیں، اور اس کے بعد ایک نہ تھمنے والا سلسلہ سٹارٹ ہوا۔ کسی کے بچے اٹھائے جاتے ہیں، کسی کا بیٹا اٹھایا جاتا ہے، کسی کی بیٹی اٹھائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے، آپ نے ضمیر بیچنا ہے۔ کسی کا گھر توڑ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ضمیر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی کا پلازا گرایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تم نے ضمیر بیچنا ہے، تم نے آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ حلف کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر حلف دے رہے ہیں کہ مجھے 1 ارب روپے کی آفر کی گئی، مجھے 50 کروڑ روپے کی آفر کی گئی۔ کو کیا لانا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ایک ضمیر کی 1 ارب روپے، 50 کروڑ روپے، 1.5 ارب روپے قیمت لگا رہے ہیں؟ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ آرٹیکل 8 کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں،
ہمیں پتہ ہے کہ آپ سویلین کا ملٹری کوڈ کے اندر ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ آرٹیکل 199 کو چھیڑنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کسی ایک شخصیت کے لیے پورے آئین کے ڈھانچے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ جو جمہوری پسند قوتیں ہیں، جمہوری پسند جماعتیں ہیں، اپوزیشن جماعتیں، وہ یکا کریں گی اور اس مذموم مقاصد کے اندر جو بھی لوگ شامل ہیں اور اس کو کرنا چاہتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ناکام بنائیں گی. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت اور حقیقی جمہوری لوگ جو جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہو، جو رول آف لا کے اوپر یقین رکھتے ہو، جو پارلیمانی نظام کے اوپر یقین رکھتے ہو، وہ لوگ لائے. اس شعر کے ساتھ کہ تجھے اقبال سے الفت ہے تو تلوار اٹھا، تجھے اقبال سے الفت ہے تو تلوار اٹھا، قبر پہ پھول چڑھانا تو کوئی بات نہیں. بہت شکریہ میڈم.